بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ ہمارا آج کا لیکچر شبلی نعمانی کی تحریر مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم کے متعلق آج ہم اس سبق کے مشقی سوالات کے جوابات دیں۔ عزیز طلباء، سب سے پہلا سوال اس چیپٹر کا وہ ہے 145 ہجری سے پہلے مسلمانوں کا طرز تعلیم کیسا تھا؟ عزیز طلباء، جب آپ جواب تحریر کرنے لگیں تو ان باتوں کا ذرا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ اس جو سوال آیا ہے پیپر میں، اس کے اگر سبق اور مصنف کی ادبی حیثیت کے بارے میں لکھ لیں اور ساتھ کچھ ایکسٹرا شعر ڈالیں تو اس سے آپ کا جو پورے پیپر کا باڈی جو ہے وہ بڑی خوبصورت نظر آتی ہے اور اس طرح آپ کو تقریباً پورے نمبر ملتے ہیں۔ یہاں پر میں نے سوال نمبر 1 میں یہی کوشش کی ہے، باقی سوالات میں نے اس طرح کا اہتمام نہیں کیا، تو اس وجہ سے کہ آپ لوگ اس چیز کو سیکھ جائیں۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ یہاں پہ میں نے اس کے سبق کا نام مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم پر مصنف شبلی نعمانی اور شبلی نعمانی کی ادبی حیثیت نگار اور مورخ نے لکھا۔ پھر آپ جو بھی سوال آتا ہے اس کی جواب میں ایک ہیڈنگ لکھا کریں، جیسے 145 ہجری سے پہلے مسلمانوں کا طرز تعلیم۔ اب اس کو اگر آپ فرض کریں جواب بلو میں لکھتے ہیں تو اس کو بلیک میں لکھتے اور ذرا اگر ہائی لائٹر سے یا کسی اور چیز سے اس کو ہائی لائٹ بھی کرے تو اس میں کوئی برائی نہیں، آپ کا پیپر جو ہے خوبصورت نظر آئے گا۔ جواب 145 ہجری سے پہلے مسلمانوں کا طرز تعلیم عرب کے سادہ اور نیچرل طرز زندگی کے لیے موجود تھا۔ اس زمانے میں کتابیں لکھنے کا رواج اس طرح سے نہیں تھا جس طرح کا آج کل ہمارے ہیں۔ عربوں کا قوت حافظہ نہایت تیز تھی، یعنی زیادہ باتیں اور مسائل جلدی اور آسانی سے یاد کیا کرتے، اس لیے علوم کا زیادہ تر تعلق حافظہ سے۔ وہ مختلف دینی مسائل اور احادیث مبارکہ یاد کرتے اور یہی یاد کیا ہوا مواد یعنی دینی مسائل اور احادیث مبارکہ وغیرہ اگلی نسل کو منتقل کرتے تھے۔ اس عمل کو سند و روایت کہتے ہیں۔ سند و روایت کے ذریعے تعلیم دینے کا رواج عرب میں زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ اب عزیز طلباء، اس سوال کا جو جواب تو ہو گیا، میں نے اس کا شعر لکھا ہے، آپ لوگ اپنی مرضی کا کوئی بھی شعر یعنی تعلیم کے حوالے سے، علم کے حوالے سے لکھ سکتے ہیں۔ پھر دوسری سوال کی طرف آتے ہیں۔ دوسرے سوال مسلمانوں کی طرز تعلیم کے دوسرے دور پر روشنی ڈالیں۔ تو مسلمانوں کی طرز تعلیم کا دوسرا دور، یہ آپ کی ہیڈنگ۔ پھر تفصیل، مسلمانوں کے طرز تعلیم کا دوسرا دور نہایت تابناک یعنی روشن۔ اس دور میں مسلمان مسلسل فتوحات حاصل کر رہے تھے، نئے نئے علاقے ان کے قبضے میں آ رہے تھے۔ اس دور میں حکومت وقت کی طرف سے اسکول، مدرسے یا دوسری تعلیم گاہیں نہیں بنائی گئی، پر تعلیم کی حصول کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ مسجدوں کے صحیح، خانقاہوں کے حجرے اور علماء کے ذاتی مکانات تعلیم کے حصول کے اہم ذرائع ہیں۔ علامہ ذہبی کے مطابق ہزاروں لوگ اس زمانے میں علماء کے حلقۂ درس میں شامل ہوتے تھے۔ املا یعنی لیکچر دینے کا مستند طریقہ تعلیم دینے کے لیے خاص تھا۔ آج یہی طریقہ مغربی ممالک میں رائج ہے۔ تعلیم کے حصول کے لیے دور دراز کے سفر کرنا اور مناظروں کی مجلس میں شریک ہونا نہایت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اب تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ مسلمانوں کی تیسرے دور تعلیم میں کیا خرابیاں پیدا ہوئی؟ تو اس کی ہیڈنگ آپ اس طرح لکھی کہ مسلمانوں کی تیسرے دور تعلیم میں خرابی۔ مسلمانوں کی تیسرے دور تعلیم میں اس بات نے تعلیم کو نہایت ابتر کر دیا، یعنی خراب کر دیا، کہ جو علوم و فنون زیادہ ضروری نہ تھے ان پر بھی کافی وقت صرف ہوتا تھا۔ ان علوم میں صرف نحو،
اور کئی دوسری علوم شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اب کی ایک پوائنٹ، اس کے علاوہ نصاب میں مضامین کی کثرت نے بھی تعلیمی حالت پر برا اثر ڈالا، کیونکہ طلباء کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہر مضمون کو مناسب وقت دے سکیں۔ فلسفہ و منطق کے پڑھانے کا اہتمام اس وقت کے تقریباً پوری مہذب دنیا میں کیا جاتا تھا، تاہم مسلمانوں کے اس دور میں اس کا کم اہتمام ہونے لگا۔ اس دور کی ایک اور خرابی یہ تھی کہ فنی تعلیم کی نسبت کتابی تعلیم پر زیادہ توجہ ہونے لگی۔ اس چپٹر کا چوتھا سوال، مسلمانوں کی تعلیم و تدریس کے مراکز کون کون سے تھے؟ تو آپ کی ہیڈنگ مسلمانوں کی تعلیم و تدریس کے مراکز۔ اب یاد رکھیے کہ جس طرح پہلے سوال میں ہو چکا ہے کہ آپ ہر جواب کے ساتھ اگر سبق کا نام، مصنف وغیرہ کا نام لکھتے ہیں تو اس طرح آپ کی آنسر جو ہے وہ اچھا خاصا بھی بن جاتا ہے اور خوبصورت بھی نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کی اہم تعلیمی مراکز میں ایران کا شہر، ہرات افغانستان کا شہر، بخارا ازبکستان کا شہر، نیشاپور ایران کا شہر، بغداد عراق کا شہر، مصر کے ممالک شام، اندلس وغیرہ شامل ہیں۔ ان شہروں میں تعلیم و تدریس کے ہزاروں مراکز موجود تھے، جن میں سینکڑوں ہزاروں اساتذہ حاضر ہوتے تھے۔ طلبہ کی تعداد لاکھوں میں ہوتی تھی۔ تعلیمی مراکز میں مساجد، خانقاہوں کے حجرے اور علماء و امراء کے ذاتی مکانات شامل تھے۔ اگلا سوال، تعلیم کے لیے جداگانہ قانون کس زمانے میں بنایا گیا؟ اب اس سوال کا جواب نہایت مختصر ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کے ساتھ آپ شعر ڈالتے ہیں اور وہ جو بار بار میں کہہ رہا ہوں سبق کا نام، مصنف کا نام، تو آپ کا جواب کچھ اچھا بنے گا۔ تو آپ ہیڈنگ دے تعلیم کے لیے جداگانہ قانون، پھر تعلیم کے لیے جداگانہ قانون سلطنت عثمانیہ کے دور میں بنایا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کا آغاز 1299 میں ہوا۔ سلطنت کے استحکام کے ساتھ ہی تعلیم کے لیے جداگانہ قانون بنایا گیا۔ امید ہے انشاءاللہ طلباء کہ آپ سمجھ گئے۔ بہت شکریہ۔